میرے پاس تو ایک ہی حل ہے اس کا, یا جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑیں, ہم کوئی سر بسجود ہوں, اللہ سے معافی مانگے جو ہم نے گناہ کیے ہیں, چونکہ یہ اللہ ہی اس کلائمیٹ کی ڈیزاسٹر سے ہمیں بچا سکتا ہے. اس شخص کو بھارت کی سیلاب کی وارننگ سفارتی ذرائع کے ذریعے سے پاکستان کو دینے کا معاملہ. India on Sunday informed Pakistan about the flood situation in Tavi River. With Indus Waters Treaty suspended, India alerted Pakistan about the flood risk via its High Commission. کیا آپ بھی عورتوں اور بچوں کو مارنا چاہتے ہیں صرف اور صرف اس لیے کہ آپ کہہ دیں کہ ہم نے جوابی کارروائی میں ان کا 26 تو ہم نے 28 مار دیا؟ بھارت نے کل دریائے توی میں ممکنہ سیلاب سے پاکستان کو آگاہ کیا تھا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مودی سرکار نے سیلاب کی اطلاع سفارتی چینل سے دی. اب بچنا لگ بھگ ناممکن ہے ناظرین. یہ کلائمیٹ ڈیوسٹیشن یا جو کلائمیٹ کی تباہی ہے یہ کھا جائے گی, نکل جائے گی, یہ لوگوں کی زندگیاں لے لے گی. گاؤں کے اوپر بجلیاں پڑ رہی ہیں ناظرین. بنیر کے اندر پتھروں کا سیلاب آیا ہے, اندازہ لگائیں اتنا زور تھا کہ پہاڑوں کو چیرتا ہوا وہ آگے آیا. آپریشن سندور کے بعد انڈس واٹر ٹریٹی کو جب سے ہم نے ابینس میں رکھا یا سسپینڈ کیا, اس کے بعد سے پہلی بار نئی دلی نے اسلام آباد کو توی ندی میں باڑھ آنے کی جانکاری دی ہے. کہ پاکستان کو بھی اپنی پالیسیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے, پاکستان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بھارت کے ساتھ اپنے ٹرمز کو ٹھیک کرنا ہے, اور اگر ٹھیک کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی ہمیں کچھ چیزیں ایسی کرنی پڑیں گی جو چاہے ہمیں اچھی نہ لگیں, لیکن اپنے پڑوسی کے لیے ہمیں ان پالیسیز کے اوپر عمل کرنا ہوگا. ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 4 سیٹلڈ ایریاز میں 24 میسائلز لانچ کیے ہیں, مرید کے میں اور جو جگہ ہیں لکھے, اور اس میں ایک مسجد کے پر بھی بام گرائے ہیں, اور 26 لوگ جس میں عورتیں ہیں وہ مارے گئے. ابھی جو سوابی کے اندر کلاؤڈ بسٹ ہوا ہے, پانی ابھر رہا ہے, دریا ابھر رہے ہیں, نالے ابھر رہے ہیں, وہاں پر پل ٹوٹ گئے ہیں, ڈیوسٹیشن ہے, تباہی ہے, موت کا راج ہے, خوف ہے خیبر پختونخوا کے اندر, اور یہ سلسلہ اگلے مزید 5 دنوں تک چلے گا. ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان ہوگا. مثال کے طور پہ آپ نے ہائیڈرو الیکٹرک پاور, انہوں نے جان بوجھ کے پرووک کیا ہے ہمیں نیلم پہ, جو انہوں نے بم پھینکا ہے. کیوں کیا ہے انہوں نے؟ آپ نے نوٹس کیا ہے, زیادہ نہیں کیا ہے. یقیناً ان لوگوں کو ایک بار پھر سوچنا چاہیے, اور اپنی بات کرتے ہوئے ضرور اپنی بات کو اس بات کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ بالکل یہ چینجز آ رہے ہیں, اور اسی کی وجہ سے بھی پاکستان میں ایک بہت ہی تباہی کا جو ہے وہ آپ ماحول دیکھتے ہیں. اور آپ ابھی جو سوابی کے اندر کلاؤڈ بسٹ ہوا ہے, پانی ابھر رہا ہے, دریا ابھر رہے ہیں, نالے ابھر رہے ہیں, وہاں پر پل ٹوٹ گئے ہیں, ڈیوسٹیشن ہے, تباہی ہے, موت کا راج ہے, خوف ہے خیبر پختونخوا کے اندر, اور یہ سلسلہ اگلے مزید 5 دنوں تک چلے گا. اب ناظرین, ہم اتنے ناشکرے ہیں یا پھر اتنے زیادہ ہم سیلفش یا منافق قسم کے لوگ ہیں. ہم سب, ایک بندہ تھا اس 25 کروڑ آبادی کے اندر, ایک بندہ تھا جو چیختا رہا, چلاتا رہا کہ بھائی کلائمیٹ سے مارے جاؤ گے, اور یہ بھائیوں پہلے سے وہ بندہ چیخ رہا تھا, چلا رہا تھا, بتا رہا تھا, سب کو بتا رہا تھا کہ کلائمیٹ سے متاثر ہوگے, مارے جاؤ گے, یہ تباہی آئے گی, یہ ڈیوسٹیشن آئے گی. لیکن اس کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی, اور وہ عمران احمد خان نیازی تھا. چھوڑے خان کے پولیٹیکل سوچ کو یا پولیٹیکل سٹرگل کو سائڈ پر رکھیں, لیکن کلائمیٹ چینج پر اگر کسی نے پاکستان کے اندر سب سے زیادہ بات, ڈسکشن, عملی اقدامات اٹھائیں تو عمران احمد خان نیازی نے اٹھائیں. بلین ٹری سونامی, بھائی کنسٹرکشن نہ کریں, ندی نالوں کے اوپر کنسٹرکشن نہ کریں, انکروچمنٹ کو ختم کروائے, یہ سب چیزوں کے اوپر وہ بندہ چیختا رہا, چلاتا رہا. بلین ٹری سونامی شروع کیا تو ٹیلی ویژن کے اوپر فرمائشی پروگرام کروائے گئے, چابی والے کھلونے, ڈھکوسلے بٹھائے گئے, اور ان جائلوں ڈھکوسلوں نے اس کے اوپر ایک گھٹیا قسم کی تنقید کی. اور آج ہمارا خیبر پختونخوا اس کے اندر صورتحال, اور یہ کے پی کے بعد باری ہے پنجاب کی. ہمارا پنجاب اب اس سے بہت زیادہ متاثر ہوگا, ولنریبل ہو جائے گا. اب کے پی کے اندر ناظرین جو تباہی ہوگی ہے بلینز آف ڈالرز کی ہے بھائی, پوری پبلک ویلتھ برباد ہو گئی ہے. جو سڑکیں ہیں, انفراسٹرکچر, گلگت بلتستان میں دیکھ رہا تھا, پروٹیسٹ ہو رہا تھا, 4 دنوں سے بتی نہیں ہے, بجلی ہی نہیں آئی. آزاد کشمیر کے اندر راولا کوٹ میں پہلی دفعہ اتنی خوفناک فلڈنگ ہے, آدھی بلڈنگیں میں, میرے خود 1-2 کھیتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ سائڈوں سے روڑ گئے. تو ناظرین جو بلڈنگیں ہیں راولا کوٹ کے اندر, آدھی بلڈنگیں ڈوبی ہوئی ہیں. نیلم ویلی کی حالت دیکھ لیں, آپ باغ کی صورتحال دیکھ لیں, جہاں پر جو ایک نالا تھا وہ دریا کی صورت اختیار کر گیا, اور اس کا اپنا اس کا خوف ہے, اس کی جلال ہے جو کہ نظر آ رہا ہے, وہاں پر خوف ہے ایک جو کہ پھیلا ہوا ہے. خیبر پختونخوا میں ناظرین سوات بیڈلی ہٹ ہوا ہے, شانگلہ ہٹ ہوا ہے, سوابی ہٹ ہوا ہے, بنیر ہٹ ہوا ہے,
वल्नरेबल हो गए हैं, खानदान डूब गए हैं, 600-700 से ज्यादा कैजुअलिटीज हो गई हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, सड़कें तबाह, खंबे तबाह, पुल तबाह, सर्विस तबाह, इंटरनेट तबाह, बिल्कुल बर्बादी है, घर गांव के गांव तबाह, स्कूल, बच्चे, बहुत खौफनाक किस्म का मंजर वहां से जो तस्वीरें या सूरत हाल। यकीनन उन लोगों को एक बार फिर सोचना चाहिए और अपनी बात करते हुए जरूर अपनी बात को, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि बिल्कुल ये चेंजेस आ रहे हैं और इसी की वजह से भी पाकिस्तान में एक बहुत ही तबाही का जो है वो आप माहौल देखते हैं। और आपने देखा कि कई लोग, जैसे मैंने कहा, उनकी जानें गई हैं, घर उनके बर्बाद हो गए हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानी है। जब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का आपस में झगड़ा हुआ था उसके बाद से ऑफिशियली दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। दोनों जगह के लोग जो हैं वो एक दूसरे से, यानी कि अगर फॉरेन ऑफिसेस की बात करें या फॉरेन ऑफिस, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। सरकार टू सरकार कोई बात नहीं हो रही थी। वैसे पॉलिटिशियन को स्टेटमेंट दे दें तो दे दें, अदरवाइज दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के साथ बातचीत बंद कर रखी थी। और हालांकि इससे पहले आप जानते हैं कि अगर कभी इस तरह के कोई फ्लड आए या कभी बारिश हुई तो ये एक तरीका है कि भारत जो है वो पाकिस्तान को इन्फॉर्म करता है कि जी हमारी साइड पे कोई फ्लड आने वाला है, तो आप लोग भी तैयारी पकड़ ले, इसलिए कि जाहिर है वो पानी इस तरफ आएगा तो पाकिस्तान पे भी कोई ना कोई असर या इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन जब से ये ऑपरेशन सिंदूर और उसके साथ ये मार्का हक जमानिया कहलाता है ये हुआ था, उसके बाद से इस तरह की कोई भी बातचीत जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बंद हो गई थी। लेकिन अब एक लंबे अरसे के बाद 24 अगस्त 2025, जी हाँ, सुबह 10 बजे जो हमारे यानी जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट बता रहे हैं कि जी सुबह के 10 बजे जो है इंडियन हाई कमीशन ने कांटेक्ट किया पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से, और वहां पे जो डिपार्टमेंट ये सारी न्यूज लिया करता है कि कहीं पे फ्लड आ रहा है या भारत में कोई फ्लड आने का खदशा है, उनसे कांटेक्ट करके जी उनको बताया गया कि भारत में जो है वो एक ऊंचे दर्जे का सैलाब या फ्लड आ सकता है। और उसके लिए उन्होंने तावी जम्मू जगह जो बताई है, तावी जम्मू में, और उन्होंने पाकिस्तान को अलर्ट भेजा है इंडिया ने और कहा है कि जी हमारे यहाँ जो है इस किस्म का फ्लड आ सकता है, तो आप अपनी तरफ से जो तैयारी करनी है या जिस तरीके से उसको उस चीज को मैनेज करना है तो वो तैयारी कर लें। यकीनन ये भारत की तरफ से एक बहुत अच्छा स्टेप है कि उनको जैसे ही इस बारे में पता लगा कि कोई इस तरह का फ्लड उनके एरिया में आने वाला है, और जाहिर है कि अगर वहां आएगा तो वो फिर पानी बढ़कर पाकिस्तान तक पहुंचेगा, और उन्होंने वक्त रहते पाकिस्तान की हुकूमत को इन्फॉर्म किया। उस वक्त इस्लामाबाद में जो हाई कमीशन है भारत का, उन्होंने जी फॉरेन ऑफिस ऑफ इस्लामाबाद में जो फॉरेन ऑफिस है पाकिस्तान का, फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान, उसको इन्फॉर्म किया है और उनसे बताया है कि जी हमारे यहाँ इस तरह का डर है, इस तरह का अलर्ट दिया गया है कि ये फ्लड आ सकता है और ये काफी ज्यादा हाई लेवल का होगा, तो इस वजह से आप लोग जो हैं वो अपनी तैयारी कर लें, आप लोगों को इससे कैसे मैनेज करना है वो देख लीजिए। यकीनन ये भारत की तरफ से एक बहुत ही इस एक्ट को मैं कहूंगी कि इंसानियत उन्होंने दिखाई, और उन्होंने देखा ही होगा कि हमारे यहाँ किस तरह से लोगों का नुकसान हुआ है, किस तरह से लोगों की जानें गई हैं, पूरी पूरी फैमिलीज जो हैं वो इस पानी की नजर हो गई, और इस तरह से बहुत लोगों की जानें गई हैं। और कराची में भी बहुत ज्यादा फ्लड आया है, और केपीके का भी जैसा आप